اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ولی النعمہ صاحب الزماں کے ظہور میں جلدی فرمائے، ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ بات چل رہی تھی امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہے، تو اس غیبت کے زمانے میں آمادگی ائمہ ہدا نے کیا اپنے شیعوں کے لیے کروائی ہے یا نہیں کروائی، اور اگر کروائی ہے تو کس طرح کروائی ہے؟ چونکہ جو بھی فعل ہوتا ہے ائمہ ہدا جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، مستقبل میں امام غائب ہو جائیں گے، لوگوں سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں رکھ پائیں گے، تو کس طرح لوگوں کو ایک ہدایت کی لائن فراہم کی جائے تاکہ لوگ اس ہدایت کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ تو اس کے لیے ائمہ ہدا نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ ہے افراد کی تیاری۔ یہ افراد کی تیاری اور اسی غیبت کے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یا لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ مولا امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر جیسے افراد کو تیار کیا تھا، رشید حجری کے جیسے افراد کو تیار کیا تھا، اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے، یہ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس طرح کے افراد کو تیار کیا تھا تاکہ وہ افراد رابط ہوں، رابط بنے ائمہ کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ اسی وجہ سے جناب یونس ابن عبد الرحمن کو امام علیہ السلام کبھی فرماتے کہ تم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بیٹھیں اور لوگوں کو فتویٰ دیں، کیوں؟ تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں ان علماء سے، ان کی طرف مراجعہ کریں۔ اسی وجہ سے ائمہ ہدا نے سب اماموں نے اپنے شاگرد تیار کیے، بار بار عوام کو کہا کہ ان علماء کی طرف رجوع کرتے رہیں، ان کی تقلید، کبھی کہا کہ فرجعوا الی رواۃ احادیثنا، کہ ان رواۃ احادیث کی طرف رجوع کرو، کبھی کہا اس طرح فرمایا فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر ضروری ہے کہ ان علماء کی تقلید کریں۔ یعنی عوام کو ایسے ہی سرگرداں، حیراں، پریشاں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کا سامان فراہم کر کے گئے ہیں۔ وہ کس طرح کہ علماء کے حوالے عوام کو کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام سے متصل رہنے کا طریقہ وہ علماء سے رابطے میں رہنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ علماء کی وہی قداسیت، وہی عظمت بیان کی جو خود ائمہ ہدا کے لیے ہے، جو خود ائمہ ہدا کے لیے قداسیت ہے، جو ان کے لیے احترام ہے، جو ان کی تعظیم ہے، وہی تعظیم علماء کے لیے بیان کی۔ کبھی فرمایا کہ الراد علیہم کالراد علینا، جو ان علماء کو رد کرتا ہے
وہ حقیقت میں ہم اہل بیت کی بات کو جھٹلاتا ہے، اور ہم اہل بیت کی بات کو جھٹلانے والا حقیقت میں اللہ کی بات کو جھٹلانے والا ہے۔ کبھی اس طرح فرمایا کہ ہم ان علماء پر حجت ہیں اور علماء آپ پر حجت ہیں۔ تو وہی قداسیت، وہی احترام، وہی تعظیم جو ائمہ اہل بیت کے لیے ہے، جو اپنے لیے تھی، وہی قداسیت، تعظیم، احترام علماء کے لیے بیان کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے، شاید ممکن ہے کہ اس کا ایک سبب ایک یہ بھی ہو کہ اگر جس شخص کی تعظیم پائی نہ جاتی ہو، احترام نہ پایا جاتا ہو، اس کی اچھی بات کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، اور عوام کو علماء کے حوالے اہل بیت علیہ السلام کر رہے ہیں۔ جب علماء کا احترام نہ ہوگا، تعظیم نہ ہوگی، اہمیت نہیں ہوگی، تو عوام ان کی بات نہیں سنے گی، نتیجے میں دین سے دور ہو جائے گی، نتیجے میں بے دین ہو جائے گی، نتیجے میں یہ جو ساری انبیاء کی، ائمہ کی، اولیاء کی قربانیاں ہیں، یہ ساری رد ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ جو ائمہ ہدیٰ نے سسٹم دیا، نظام دیا، وہ معاشی نظام دیا، وہ خمس کی صورت میں، کہ اب اگر کوئی شخص، ہم فرض کر لیتے ہیں ہر شیعہ، ہر مومن، ہر محب اہل بیت، ہر امام زمان علیہ السلام کا معتقد، ہر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کا دم بھرنے والا، ہر ولایت اہل بیت، ولایت امیر المؤمنین رکھنے والا شخص، فرد، ذات آگے بڑھے اور خمس نکالنا شروع کر دے، اپنی جو بچت ہے اس بچت میں سے 20% جو مجتہد ہے، جو عالم ہے، جو فقیہ ہے، جو مرجع ہے، اس کے حوالے کر دے۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی بھی شیعہ، کم از کم شیعہ بھوکا سوئے گا، مظلوم رہے گا، اس کے معاشی حالات تنگ رہیں گے؟ کیا کوئی بھی سید کسی شخص کا محتاج رہ پائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اگر ابھی اس دور میں اگر جہاں پر بھی کوئی بھی شیعہ مظلوم ہے، بھوکے سو رہے ہیں، یا ان کے حالات تنگ ہیں، تو وہ ہماری غفلت کی وجہ سے، وہ ان افراد کی غفلت کی وجہ سے ہے جو خمس نہیں نکالتے۔ جب ائمہ ہدیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اس سسٹم کے تحت چلیں۔ اور نمبر پہلے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، غیبت کے زمانے کے لیے آمادگی کس طرح ائمہ ہدیٰ نے دی؟ سب سے پہلے ہمیں نظام دیا، علماء کے حوالے کیا ہے۔ خدا را کبھی بھی کسی بھی شخص کو علماء سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ علماء سے دور ہونے کا مطلب گمراہی ہے، علماء سے دور ہونے کا مطلب ائمہ ہدیٰ سے دور ہونا ہے۔ اگر آپ علماء سے دین نہیں لیں گے، ان افراد سے جنہوں نے اپنے زندگیاں صرف کر دی ہیں تاکہ علوم آل محمد کو حاصل کرے، اگر ان سے دین نہیں لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو جاہل افراد ہیں وہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے، اور جاہل آپ کو کہاں لے جائیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کتنا ہی جاہل مخلص کیوں نہ ہو، وہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی دین محمد، آل محمد سے دور کر دے گا، وہ صحیح راستے پر نہیں لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہ علماء کے پاس جانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ احترام کرنا ہے، اگر احترام نہیں کریں گے، تعظیم نہیں کریں گے، تو دین سے دور ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو معاشی نظام دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ